السلام علیکم تمام ڈاکٹر صاحبان، حکیم صاحبان اور اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ واٹس ایپ اسٹڈی گروپ بنایا گیا ہے جس کے اندر کوتوپیتھی ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب لیکچر دیتے ہیں۔ تو آج ایک لیکچر اپنے ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تشخیص الامراض خانہ نمبر 1 اور علاج بالامراض خانہ نمبر 5 اور 6۔ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، آپ پورا سنیں گے، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوگا، جو واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے تو آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ ریگولر بیسس پہ اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو سمجھایا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، پسند آنے کی صورت میں شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ جی، اس طرح ہے کہ کوتوپیتھی کے اندر دو تاریخیں ہوتی ہیں، ایک مشینی اور ایک کیمیاوی۔ مشینی تاریخ کے اندر نزلہ جو ہوتا ہے وہ بہرا ہوتا ہے، وہ جتنے بھی وہ آرگنز ہوتے ہیں، مثلا آنکھ ہے، ناک ہے، پیشاب ہے، لکوریا ہے، پسینہ ہے، یہ نزلہ جو ہوتا ہے بہرا ہوتا ہے، اس کو ہم مشینی تاریخ کہتے ہیں۔ تو دوسری طریق ہے کیمیاوی، جس کے اندر ورم پیدا ہوتا ہے اور جسم کے اندر یہ جتنی بھی رطوبات ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جسم جو ہوتا ہے وہ اندر ان کیمیاوی طریقوں کو جمع کر لیتا ہے کیمیاوی طور پر۔ تو اس طرح دو طریقے ہیں کوتوپیتھی کے اندر، ایک مشینی اور ایک کیمیاوی۔ کیمیاوی کے اندر ورم پیدا ہوتا ہے، جبکہ مشینی کے اندر اخراج رطوبت پیدا ہوتی ہے، جسے نزلہ کہتے ہیں۔ تو علاج کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں یہ مشینی طریق ہے، مثلا پانی بہت زیادہ کثرت سے آ رہا ہے یا بلغم بہت زیادہ کثرت سے آ رہا ہے، تو اگلی جو کیمیاوی طریق ہوگی اس کی، آپ جب اس کو آپ آن کریں گے یا اس کو دوائیاں دیں گے تو وہ کیا کرے گا، اس نزلے کو روک لے گا، اس نزلے کو روک لے گا، یا یہی نزلہ جو ہوتا ہے اندر ہی رک جائے، اندر ہی رک جائے، تو پھر یہ کیا کرے گا، یہ اس کو جذب کر لے گا، جو اگلی طریقیں ہوگی اس کو جذب کر لے گا۔ یہ آٹومیٹکلی، اگر پہلی طریق مشینی چلتی ہے تو اس کی اگلی طریق جو ہوتی ہے وہ کیمیاوی ہوتی ہے، اگر اگلی طریق کیمیاوی ہے تو اس کی اگلی جو ہوتی ہے وہ مشینی ہوتی ہے۔ وہ آٹومیٹکلی یہ ایک دوسرے کے اندر چینج ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کا علاج کرتی ہیں۔ یہ نقطہ بڑے قابل غور کیے اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو کوتوپیتھی کے اس طریقہ کار کو بھی سمجھ جائیں گے۔ جی، جو کچھ میں نے ابھی اوپر بولا ہے ورم اور نزلہ کے بارے میں، تو یہ یاد رکھیے گا، یہ تشخیص المرض کے زمرے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی مرض کی تشخیص کرتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے۔ دو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے تشخیص مرض اور ایک ہوتا ہے علاج، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اب تشخیص مرض، جب آپ کے پاس پیشنٹ آگے بیٹھا ہے تو اسے نزلہ جاری ہے، نزلہ جاری ہے، چاہے وہ کسی مقام پہ بھی ہے، مثلا وہ یہ سمجھ لے کہ مقام نمبر 1 کے اندر، خانہ نمبر 1 کے اندر اس کا نزلہ جاری ہے، تو اس کے اندر کیا ہوگا، یہ جو اس کی مشینی طریق ہوگی۔ لیکن خانہ نمبر 3 کے اندر جو ورم پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ ورم پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اسے کیمیاوی طریق کہتے ہیں، یا جیسے جیسے اس کا نزلہ سے کہاں بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی جو گریڈز ہوتے ہیں یا انجیری نظام بھی ہوتا ہے وہ ان کے اندر انفلمیشن آتی جاتی ہے، سوجن آتی جاتی ہے، یا وہ انفیکشن پکڑتے جاتے ہیں، اور جو کمزور ہو رہی ہوتی ہے چیز سب سے زیادہ، اس کی ان دو چیزوں کی زیادتی کی وجہ سے جو آخر میں کمزور ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خشکی اور گرمی، خشکی اور گرمی۔ اب یہاں یہ دو لفظ ہیں، خشکی ایک الگ سبجیکٹ اور گرمی ایک الگ سبجیکٹ ہے، یعنی یہ دونوں خانے اس کے ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بھی اس صورت کے اندر پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہے تشخیص مرض، کہ جب ایک کے اندر نزلہ آ گیا، دوسرے میں کیمیاوی طور پہ ورم پیدا ہو گیا، اور تیسرے کے اندر کیا ہوا، کمزوری واقع ہوگی، تو ہم نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے جی، ان کو جو خشکی اور گرمی والے مقام ہے وہاں سے علاج شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے تشخیص مرض۔ سب سے پہلے آپ کو تشخیص کرنے کا اگر صحیح طریقہ آ گیا تو آپ کو اس کا علاج کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک مریض آ کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو تشخیص مرض کرنا پڑے گی، سب سے پہلے آپ کو تشخیص کرنا پڑے گا کہ اس کا مرض کہاں پہ ہے، کون سے خانے کے اندر اس کا مرض موجود ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تشخیص کی ہے کہ اس کا خانہ نمبر 1 بنتا ہے، جس کے اندر سردی لگ کے بخار چل رہا ہوتا ہے، شیورنگ ہوتی ہے، پیشنٹ کے اندر مجھے بہت زیادہ شیورنگ ہو رہی ہے، رضائیاں دو، آج کل کا موسم ہے
تو اس لیے میں اس پہ لیکچر دے رہا ہوں۔ آج کل جتنے مریض بھی آپ کے پاس آ رہے ہوں گے وہ یا تو تر سرد ہوں گے یا پھر تر گرم ہوں گے، تو اس لیے آپ یہ دیکھ لیجیے گا۔ اسی طرح الرجی بھی جو ہے وہ یا تو تر سرد ہوگی یا پھر تر گرم ہوگی۔ اب تر سرد خانہ نمبر 1 کے اندر آپ کے پاس پیشنٹ آیا، اسے بخار چڑھا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کی گلینز کمزور ہیں تو سب سے پہلے اس کے ساتھ گلے خراب ہو جائیں گے، اس کے ساتھ گلے خراب ہو جائے گا، گلوں کے اندر انفیکشن پیدا ہو جائے گا، گلوں کے اندر انفیکشن۔ اور گلے کا انفیکشن کس کو کہتے ہیں؟ ٹانسلز وغیرہ ہو گئے کچھ، تو یہ کیا مقصد ہوتا ہے کہ انجیری مزاج جو ہے اس کی کیمیاوی عمل پکڑ رہا ہے، انفلیمیشن پکڑ رہا ہے۔ جہاں اسے سردی کے ساتھ پانی جو ہے وہ خراج پکڑ رہا ہے تو ساتھ ہی اس کو گلوں کا بھی آدرا شروع ہو رہا ہے۔ پانی کی طرف سے لازمی طور پہ ناک سے پانی بہے گا، کھانسی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، اور سردی لگ کے بخار ہوگا، اور کیمیاوی طور پہ اس کے کیا ہوگا؟ انجیری مزاج اس کا جو ہوگا وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا، انفلیمیشن آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے انجیری مزاج کے اندر آپ کے پاس خانہ نمبر جو ہے وہ 3 ہے، اس کے اندر تشخیصی مزاج کا آپ کے پاس فارم بھی موجود ہے، اسے پڑھ لیجیے گا۔ تو اس میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ ان دونوں کو جب ٹیلی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کی ہم نے ڈائگنوز بھی کر لی اور اس کا مزاج بھی قائم کر لیا۔ اب اس کا اگلے جو کھانا خراب ہوتا ہے جو سب سے وہ ہے جی 5 نمبر اور 6 نمبر کھانا، جسے ہم خشک اور گرم کہتے ہیں، یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ سردی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم نے اس کا علاج کس طرح کرنا ہے کہ اس کو اس والی جو جگہ میں دوائیاں ہوتی ہیں، جب ہم یہ والی دوائیاں اس کو دیں گے تو یہ اس مرض کو ختم کر دیں گے، اس مرض کو ختم کر دیں اور مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں آپ بیلاڈونا ہے، کالی فاس ہے، برونیا ہے، اچھا بپٹیشیا ہے، یہ ساری کیا ہے نا، یہ بخار کو توڑنے والی ہیں۔ کون سے بخار کو؟ جو آبی اور بلغمی اور انجیری مزاج کا ہو، انہیں یہ توڑ دیتی ہیں اور بالکل پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شکریہ، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی یہ میں نے فارم نمبر 1 سے آپ کو پوسٹ کی ہے، تو اس میں نے یہ بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ جب بھی مرض کوئی بھی ہوگی تو وہ اعصابی تری کے ساتھ پہلے نمبر پہ اگر اثر رکھتی ہے تو اس کی تقویت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ انجیری مزاج کی ہوگی، یعنی تقویت انجیری ہوگی۔ اس کے جو انجیری مزاج ہوگا وہ اس کے اندر انفلیمیشن پیدا ہو جائے گی۔ پہلے کے اندر اگر نزلہ پیدا ہو رہا ہے تو دوسرے کے اندر ورم پیدا ہو رہا ہے، اور جو تیسرا ہوتا ہے اس کی قوت ہوتی ہے، قوت یاد جسے ہم کہتے ہیں، وہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر میں نے یہ لکھی ہے جیسے کالی فاس ہے، نیٹرم سالف ہے، نیکسومیک ہے، کلکیریا سالف ہے، یہ بہت ساری دوائیاں آتی ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو دیکھو بعد میں سب کا کام ایک ہی ہے، سے شدت اپنی ہے، کوئی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتی ہے، جو کم کرتی ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ تشخیص مرض کر سکتے ہیں، اور آپ کا بخار جتنا بھی ہوگا، بخار ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، سردی لگ گئی، جسم کے اندر پانی پڑ گیا، جسم کے اندر کوئی بیماری بھی پیدا ہو گئی ہے، تو اس جہاں پانی مشینی طریق پکڑتا ہے وہاں کیمیاوی طور پہ اس کے گلینڈ جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے گلینڈز کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے آگے جو کمزوری جس کی سب سے مین ہوتی ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے کالی فاس، نیٹرم سال، نیکسومیکا، یہ اس کی دوائیاں ہیں اور غذا ہے۔ جب یہ آپ اس کو دیں گے تو پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ انتہائی آسان فارمولے ہیں جنہیں اگر تھوڑی سی غور و فکر کی جائے تو انسان انہیں بڑی آسانی سے پک کر جاتا ہے۔ اچھا، اس طرح ہے کہ جب بھی خانہ نمبر 1 کی عمر کوئی بھی مرض حملہ ہوتی ہے، بیکٹیریا ہے، کوئی مرض بھی آ جاتی ہے، ہم لوگ تو اعصابی طریق سمجھتے ہیں نا، تو جب یہ اس کے اندر جب مشینی طریق ہوگی، یاد رکھیے گا جب بھی کوئی مرض کسی کے اوپر بھی حملہ ہوتی ہے تو وہ مشینی طریق کی شکل میں حملہ ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے مشینی طریق پیدا کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پیدا کر رہی ہو، تو اس کے ساتھ اس کا جو جوڑا بنانے والا آرگن ہوتا ہے، مثلا تری کے ساتھ جو جوڑا بنا رہا ہوتا ہے اسے ہم تیسرا نمبر خانہ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر خانہ، اس کے اندر گلینڈز ہوتے ہیں۔ جب بھی تری بڑھے گی، یعنی مشینی تری کی بڑھے گی، تو انفلیمیشن جو ہوتی ہے یا ورم جو ہوگا وہ ہمیشہ گلینڈز کے اندر آئے گا۔ آپ کو بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، آج کل موسم ہے بخاروں کا، تو بخار کے ساتھ مریض جب بھی آئے گا تو وہ کہے گا میرے گلے خراب ہے ڈاکٹر صاحب، میرے گلے خراب ہے۔ اب ان دونوں کو وہ ایک ٹائم پہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اب ان دونوں کو ایک ٹائم پہ بیان، ایک دم وہ کہتے ہیں مجھے بے شمار سردی لگ رہی ہے،
ٹھیک ہے جی مجھے یہ ہے مجھے وہ ہے، سردی والی علامات وہ دے رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف وہ کھانسی نزلہ زکام یا جس گلینڈز کی اوپر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو جب آپ آمنے سامنے لکھ کے رکھیں گے نا تو آپ بیان ہوں گے کہ ایک ہی ٹائم پہ مشینی طریق بھی مریض بیان کر رہا ہوتا ہے اور اسی ٹائم پہ وہ کیمیاوی طریق بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک طرف وہ مشینی طریق کہتا ہے تو دوسری طرف وہ ورم کا ذکر کرتا ہے، اسے ہم کیمیاوی طریق کہتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز اس کی ہوتی ہے وہ غضلاتی کمزوری آ جاتی ہے، یہ خشکی گرمی کے اندر کمزوری آ جائے، جس کی وجہ سے مریض جو ہوتا ہے وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، وہ کہتا ہے کہ اٹھتا ہوں تو مجھے چکر آتے ہیں، میں تو چل ہی نہیں سکتا، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ آرام سے لیٹا رہتا ہے، پھر وہ اٹھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اگر اٹھتا ہے تو دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے پہلی طریق کا ڈیگنوز کرنے کا طریقہ۔ جو اب آپ کو یہ پہلی طریق کو ڈیگنوز کرنے کا طریقہ اگر آ گیا تو آپ انشاءاللہ ایک بہترین ڈاکٹر ثابت ہوں گے۔ جو اس طرح جی آج جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ ہے خانہ نمبر 1 تشخیص مرض، یعنی آپ نے خانہ نمبر 1 کی تشخیص مرض کس طرح کرنی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خانہ نمبر 1 کے اندر یہ موجود ہے، تو یہ ہے تشخیص مرض۔ اس کے لیے آپ کے پاس فارم کتابوں کے اندر موجود ہے، بہت اچھی طرح اسے پڑھیے گا، بہت اچھی طرح پڑھیے گا، اور جب آپ کو وہ تشخیص مزاج یا تشخیص مرض کے بارے میں پتہ چل جائے اور اسے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا تو پھر اس سے آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر چل سکتے ہیں۔ تو آج کا جو سبجیکٹ تھا وہ ہے تشخیص مرض خانہ نمبر 1 اور علاج مرض 5 اور 6 نمبر خانہ۔ تو یہ یاد رکھیے گا، خانے تو آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں لیکن وہ مقوی کیفیت کے اندر تھے اور یہ تشخیص مرض کی کیفیت کے اندر ہے۔ جو